راسیاب خٹک صاحب سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اور یہ میرا فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ یہ میں سنی سنائی بات نہیں کرتا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو، لیکن وہ ساتھ میں یہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن بالکل ہی نہ ہو، ہم چاہتے ہیں بس 2-3 مہینے آگے چلا جائے. تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے بھی 2-3 مہینے آپ کیوں آگے کرنا چاہتے ہیں؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی خراب ہے. یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو پہلے بھی بڑی خراب تھی، اور 8 فروری کے بعد اگر 3 مہینے گزر جائیں گے تو پھر بھی خراب ہوگی. تو اس میں کیا لاجک ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کا نام لیتے ہیں، لیکن شاید چاہتے وہ یہ ہیں کہ 8 فروری سے پہلے پہلے کوئی مکمل طور پہ ڈسکوالیفائی ہو جائے اور کہیں سے اس کو جو ہے وہ ریلیف نہ مل جائے. لیکن کل رات کو جو ایک فیصلہ ہوا ہے قاضی صاحب کا، تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی واپس اسلام آباد نہیں گیا، میں نے یہیں پہ وہ فیصلہ سنا ہے کہ یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری سے تھوڑا آگے چلا جائے، میرا خیال ہے کہ اب وہ اپنے موقف پہ خود ہی نظر ثانی کریں گے. اور جیسا کہ سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں تو شاید اب الیکشن 8 فروری کو ہو جائے، اس کے ملتوی ہونے کے چانسز کم ہو گئے ہیں کل رات کے بعد سے. پلینگ فیلڈ کیا ہے، کس جانور کا نام ہے اور کس کی وہ اس وقت اس پہ وہ جانور کس کے پاس ہے؟ وہ تو کل رات کو پورے پاکستان کو پتہ چل گیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اب کوئی نہیں ہے. دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی نے الیکشن نہیں کرایا، ٹھیک ہے، تو ان کو 20,000 روپیہ جرمانہ ہوا اور کہا گیا کہ آپ ٹھیک ہے لالٹین کے نشان پہ لڑنا چاہتے ہیں آپ لڑیں اور 20,000 روپے کا جرمانہ ادا کریں اور جائیں. وہ کیس بالکل فرق ہے اگر آپ نے پڑھا ہے تو. جو بھی ہے، لیکن نٹ شیل یہ ہے کہ انہوں نے بھی الیکشن نہیں کرایا اور ان کو 20,000 روپیہ جرمانہ ہوا اور الیکشن سمبل مل گیا لالٹین. ٹھیک ہے جی، چلیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی مخاصمت جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ ڈھکی چھپی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کو یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ ان کے اوپر عمران خان کے دور میں ریفرنس دائر ہوا جو کہ غلط ہوا تھا اور میں نے تو اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی. لہذا ان کو چاہیے تھا کہ اگر ان کا ایک مخاصمت ہے ایک پارٹی کے ساتھ تو وہ نہ سنتے، لیکن انہوں نے سنا اور سن کے جو انہوں نے فیصلہ دیا وہ مختلف ہے. جو اے این پی کے ساتھ جو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی وہ تحریک انصاف کو نہیں دی گئی. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ صرف ایک پارٹی کے پاس ہے، جو آپ سب کو پتہ ہے. جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس شہر میں ہی اس پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ہے مسلم لیگ نون، اس کے پاس ہے لیول پلینگ فیلڈ. آپ دیکھ لیں. اور وہی جو ہے جب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کو الیکشن سمبل دیا جائے تو پیپلز پارٹی نے مخالفت نہیں کی اور اے این پی نے مخالفت نہیں کی، جے یو آئی نے بھی مخالفت نہیں کی. اگر مخالفت کی تو صرف مسلم لیگ نون نے کی. تو لیول پلینگ فیلڈ پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اور قاضی فائزہ صاحب وہ ایک ہی ویو لینتھ پہ ہیں، ایک ہی پیج پہ، اس لیے ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس پہ پیپلز پارٹی کا جو آپ کا وہ چل رہا ہے، جو ان کی فیلڈ جو کی گئی تھی ان ایون، آپ کا خیال ہے 2-3 ورڈکٹس اوور ٹرن کر کے کھول کے وہ ساری فیلڈ دوبارہ سے لیول کی جا سکتی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب جسٹس ثاقب نثار صاحب نے 2018 میں نون لیگ سے شیر کا نشان چھینا تو ہم نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. جب عمران خان نے قاضی فائزہ پہ ریفرنس دائر کیا ہم نے کہا غلط ہو رہا ہے. تو اب آپ میرے سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جو قاضی فائزہ نے کل رات کو کیا ہے تو کیونکہ میں نے ماضی میں اس کی حمایت کیا تو میں کہہ دوں گا نہیں، میں کہہ دوں گا کہ نہیں انہوں نے بالکل صحیح کیا کیونکہ میں پہلے بھی اس کی حمایت کرتا رہا ہوں. بالکل غلط کیا ہے اور ان کو یہ ریفرنس نہیں سننا چاہیے. نہیں آپ نہیں میرا سوال، میں نے فیصلے کی نہیں بات کی، اس پہ تو ایک اوپینین ہے نا. کچھ لوگ صبح سے کہہ رہے تھے 2 دن سے جو لائیو پروسیڈنگ ہو رہی تھی اس پہ کامنٹس آ رہے تھے کہ دیکھیں ان کی ٹیم دیکھیں. فیصل واڈا نے فائزہ کے فیصلے کا اعلان 1 مہینہ پہلے کر دیا. تو کہ جی کتنا
خیر یہ ابھی بہت ابھی جو کیونکہ سیاسی پارٹیاں جو آئی ہوئی تھی اس سے پہلے جو سیشن تھا تو وہ اچھی طرح وہ اپنا وہ دفاع کر رہی تھی. ہم تو ایک کامنٹ ہی کر سکتے ہیں نا, وہ اصل میں تو وہ انہوں نے دفاع کرنا ہوتا. نگران صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ادھر یہ ساری ہے, آپ صرف اب کس چیز کی نگرانی کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک طرف سے ایک بہت بڑا الزام آتا ہے کہ جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پپٹس ہیں, ان کے تو جو ان کو ڈکٹیشن ملتی ہے وہ یہ کر رہے ہیں. پتہ نہیں ویسے نئی بات کیا وہ بھی نہیں مجھے پتا, لیکن ساری چیزیں ہیں, اس وجہ سے یہ ہم باتیں انسرٹینٹی کی باتیں کر رہے ہیں, ورنہ الیکشن فیئر ہونے چاہیے. اور مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ فیئر الیکشن ہوں گے. یہ عدالت کا فیصلہ آیا ہے, لیکن میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں, اس پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اب امریکی وہ جو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس تھے مارشل, اس نے کہا تھا کہ ہم سیاسی فیصلے کرتے ہیں, اس کو قانونی ڈریسنگ یا لبادہ پہناتے ہیں, لیکن ہوتی یہ سیاسی فیصلے ہیں. تو یہ رات کا فیصلہ بھی بیسیکلی سیاسی فیصلہ ہے, اس کو صرف قانونی شکل دی گئی. آپ دو چیزیں, ایک آپ نے بات کی کہ یہ جو اب نئی انجینئرنگ کی شکل ہے ادھر کے پی اور بلوچستان میں, پر کیا یہ بھی درست نہیں ہے کہ وہاں مولانا فضل الرحمان کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں, ان کے بھی تو وہ بھی ان کو بھی اسی چیز کا حصہ ہے. فضل الرحمان صاحب پہ کی پارٹی پہ ایک جگہ حملہ ہو رہا ہے, باجوڑ میں, اور باجوڑ میں اس لیے ہو رہا ہے کہ کنر میں داعش کا مرکز ہے. داعش مولانا فضل الرحمان پہ اس لیے حملے کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ طالبان کے حامی یا اتحادی ہیں. وہ داعش جو ہے وہ طالبان کے خلاف ہے, لیکن ان کے اوپر ایسے عام حملے نہیں ہو رہے ہر جگہ. باجوڑ میں جہاں کنر سے بارڈر ملتا ہے, جہاں سے وہ آتے ہیں داعش والے لوگ, تو بیسیکلی ان پر حملے کی وجہ یہ ہے. ٹھیک, اور آپ کا خیال ہے کہ اس وقت جو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ کسی کو دستیاب نہیں ہے؟ جی نہیں, بالکل دستیاب اس لیے نہیں ہے کہ ابھی تو دیکھیں نا, پارٹیاں بھی بدقسمتی سے پارٹیاں بھی عوام سے ووٹ مانگنے کے بجائے جی ایچ کیو سے ووٹ مانگ رہی ہیں نا. دیکھیں نا لیول پلینگ فیلڈ جتنا کوئی جی ایچ کیو کا لاڈلا ہے اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے, جتنا اس سے دور ہے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, آخری بات وہ یہ ہے کہ جو اس میں ادروائز بلیک سچویشن میں جو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل ہے, وہ میں پاکستان کے عوام کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو جرنیلوں کے قریب جاتا ہے وہ ووٹ سے دور چلا جاتا ہے.